یہودی اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے سام سے منسوب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سامی نسل سیمیٹزم یا سیمٹ ان کو مختلف الفاظ اور ناموں کے ساتھ جو ہے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بھی 10ویں پشت میں جا کے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ان کی طرف جو ہے منسوب کر کے اپنی نسل کے اوپر جو ہے فخر و تفاخر کرتے ہیں کہ ہم سامی نسل لوگ ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ نسل خاص الخاص ہے جو ایک سلسلے اور نسب کی طرف سے چل رہی، اس کے علاوہ کسی کو یہ اپنے جیسا نہیں مانتے۔ ان کا اصل نام بنی اسرائیل یہودیوں کا، اور بنی اسرائیل کے نام سے آج بھی پکارے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو اس نام کے ساتھ جو ہے پکارا۔ تو ان کی زندگی اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں ان سے شروع ہوتی، ان کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو ان کے مختلف ادوار گزرے ہیں، تقریباً جو ہے وہ ان کی تاریخ جو بنتی ہے وہ تقریباً 5000 سالہ بنتی، اور اس پوری تاریخ کے اندر یہ ہمیشہ کسی کے محکوم ہی رہے ہیں، کنٹرول میں رہے۔ ابتدا میں ان کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد تقریباً جو ہے وہ 2500 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایسا گزر رہا ہے ان کا، اور 48 تک، کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کنٹرول میں رہے، اور انہوں نے ہمیشہ تخریبی کارروائیاں کی ہیں۔ جس ملک میں گئے وہاں یہ رعایا بن کے رہے، لیکن ان کی جڑیں کاٹتے رہے، ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کرتے رہے، اور یہ کہیں بھی جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہ خود رہے نہ انہوں نے کسی کو رہنے دیا ہے۔ تو ان کا پہلا دور اسے دور اکابرین کہتے ہیں۔ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک جو ان کے فلسطین کے اور مصر کے احوال جو ہیں وہ انہیں پیش آئے، انہوں نے ہجرت کی، ادھر گئے، واپس پلٹ کے آئے، فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، پھر وہ سمندر کو عبور کیا گیا اور میدان طی کے اندر آئے۔ تو یہ سارا دور ان کا دور اکابرین کہلاتا ہے۔ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع ابن نون اور دیگر جو لوگ تھے وہ انبیاء بن کے آتے رہے، اور بنی اسرائیل کو بڑی مشکل سے یہ مصر سے نکال کے پھر فلسطین کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے۔ دوسرا دور ان کا دور قضات کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یہ مصر سے نکل کر واپس فلسطین کے اندر آئے۔ تو اس دور کے اندر یہ جو 12 قبیلے ان کے تھے جن کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرف یہ منسوب ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما تھے، قاضی تھے، انہوں نے ایک شورائی کونسل جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی، اور وہ قاضی حضرات جو تھے وہ جو ہے ان کے فیصلے کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک پارلیمنٹ جیسا جو ہے تصور بن جاتا ہے کہ ہر قبیلے کا جو قاضی اور مذہبی رہنما ہے وہ جو ہے فیصلہ کرے گا، اور ان کی جو ہے وہ رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ تو جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع رہتے، وہ غالب رہتے، ان کا معاملہ صحیح چلتا رہتا اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے، اور جب وہ دائیں بائیں ہوتے جو ہے تورات سے، تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ ان کے منصب سے ہٹا دیتے۔ پھر اس کے بعد ان کا اگلا دور جو ہے تیسرا، وہ دور سلاطین آتا ہے، بادشاہوں والا دور، جس کے اندر داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور طالوت تھے، انبیاء بھی تھے اور ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ تو اس دور کے اندر اصل ان کے عروج کا ٹائم یہ دور سلاطین بنتا ہے، داؤد علیہ السلام کا دور اور سلیمان علیہ السلام کا دور، باپ بیٹے کا دور۔ اور آج بھی یہودی اسی حکومت اور دور کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں کہ جیسی ہماری یہاں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں خلیج کے اندر جو داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، ہم اس کو پھر دوبارہ ریگین کرنا چاہتے ہیں، پھر لینا چاہتے ہیں، اور وہ علاقہ ہمیں دیا جائے، ہمیں یہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا تھا۔ ان کا اگلا دور چوتھا دور کے بنی اسرائیل کی سلطنت جو تھی وہ منقسم ہو گئی، وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہ جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے 2 قبیلے ایک طرف اور 10 قبیلے ایک طرف، اور یہ آپس میں لڑے، انہوں نے جنگ کی اور الگ الگ جو ہے وہ انہوں نے سلطنتیں قائم کی۔ ان میں سے پہلی سلطنت اسرائیل کے نام کی تھی جو 10 قبائل کے اوپر مشتمل تھی، اور دوسری سلطنت یہودا کے نام پہ تھی جس کے اندر 2 جو ہے وہ قبیلے تھے، اور پھر یہ حکومت بھی جو ہے وہ 721 قبل مسیح میں اور 586 قبل مسیح میں یہ دونوں حکومتیں ختم ہو گئی، اور اس دن سے یہودیوں کے وہ 10 قبائل جو ہیں وہ غائب ہیں، اور یہودی آج بھی انہیں روئے زمین کے چپے چپے پہ یہاں گلوب کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 قبیلے تو ملتے ہیں،
لیکن وہ 10 قبیلے کہاں گئے جو اس وقت لڑے تھے اور وہ ہارے تھے، تو وہ نکل گئے، دوڑ گئے وہاں سے فلسطین سے، تو آج تک وہ ان کے قبیلے ملے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو یہ بڑا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے 2 قبیلے تو آباد ہو چکے ہیں دوبارہ فلسطین میں، تو ہمارے وہ 10 قبیلے کیوں نہیں مل رہے جو ہمارے بھائی تھے، تو ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ 5واں دور یہ ان کے دور جلا وطنی اول ہے۔ پہلی مرتبہ ان کو جو ہے وہ فلسطین سے نکالا تھا، اور وہ بخت نصر نے نکالا تھا۔ اس نے ان کے 6 لاکھ بندے قتل کر دی یہودی، 2 لاکھ کو پکڑا، باب النینوا عراق میں لے کے آیا، اور یہاں آ کے اس نے ان بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی ایک بستی الگ بنائی تل ابب کے نام کے پر، اور وہاں اس نے رکھا، اس نے ان کو شہر میں انٹر نہیں ہونے دیا تھا، ان کو غلام بنا لیا۔ تو آج بھی اگر ان کا دارالخلافہ ہے تل ابیب، تو تل ابیب جو ہے وہ اسی جو ہے وہ یاد کے اندر انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کہ وہ جو بخت نصر نے ان کو قید کر لیا تھا اور قید بنایا تھا۔ تو یہ ان کا 5واں دور تھا جو دور جلا وطنی اول کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائرس اعظم جو تھا وہ غالب آیا، یعنی ان کو بخت نصر کو ایرانیوں نے، فارسیوں نے ہرایا۔ تو پھر یہ ان کا اگلا دور تھا کہ یہ فارسیوں کے زیر کنٹرول آئے، زیر اقتدار آئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ مہربانی کی، ان کو واپس بھیجا، اور ان کا جو ٹیمپل تھا دوبارہ، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کرایا، لیکن یہ کنٹرول میں فارسیوں کی تھے، اپنی ان کی حکومت اس وقت بھی اس طرح نہیں تھی۔ ان کا 7واں دور ہے کہ بنی اسرائیل یونانیوں کے قبضے میں چلے گئے، ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ جب یونانی غالب آئے فارسیوں پر، تو انہوں نے پھر یہودیوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنی حکومت چلائی، اور یہ دور تقریباً 330 قبل مسیح سے لے کر 167 قبل مسیح تک ان کا دور رہا ہے۔ اس دور میں یہ یونانیوں کے ارسطو، فلسطین جن کے بارے میں آپ ارسطو کے بارے میں، افلاطون کے بارے میں، ان کے کنٹرول میں فلسطین جو تھا وہ رہا تھا۔ اس کے بعد ان کا 8واں دور یہ دور آزادی کہلاتا ہے، اور یہ دور جو ہے وہ 167 قبل مسیح سے لے کر 63 قبل مسیح تک دور رہا۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ یہاں اپنے حکومت انہوں نے قائم کی دوبارہ، پھر جیسے تیسے بھی ہوئی، اور یہاں تک رہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے پیچھے لگے، ان کو مطلب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ تو ان کے بعد پھر رومی بادشاہ آیا، اس نے 70 جو ہے وہ مسیح عیسوی میں جو ہے وہ سن 70 عیسوی میں اس نے یہاں سے ان کو نکالا، اور اس ٹائٹس بادشاہ جو تھا رومی، اس کے نکالے ہوئے یہ تقریباً 1900 سال کے بعد دوبارہ 1948 میں فلسطین میں لوٹے، اور انہیں یہاں کے اپنی سازشوں کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ، قتل و غارت کے ساتھ اپنی حکومت جو ہے وہ یہاں آ کے قائم کی۔ اور اس سے ان کا اگلا دور جو ہے وہ عیسائیوں کے زیر اقتدار آتا ہے۔ یہ دور رومی شہر انشا کیسر کے عیسائیت قبول کرنے سے لے کر یورپ اور امریکہ میں آج تک جاری ہے، کہ حقیقت میں ان کو سپورٹ بھی یورپین اور امریکن کر رہے ہیں، وہ عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، اور وہی ان کے ساتھ تعاون کرتے جا رہے ہیں، اور وہی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اسلحہ ویپن بھی جو ہے دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا دور جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور ان کا 11واں دور یہ کہ یہ مسلمانوں کے زیر اقتدار رہے۔ جب سرکار نے ان کو نکالا خیبر سے، تو عرب کے اندر جتنے بھی تھے وہ مسلمانوں کے زیر جو ہے وہ کنٹرول اور زیر اقتدار میں رہے، اور یہ یہودیوں کا سب سے بہترین دور بھی رہا۔ مسلمانوں کے ہاں جب یہ سلطنت عثمانیہ میں رہے، یہ اندلس میں رہے، یا خطہ عرب میں رہے، ان کے ساتھ انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا اچھا سلوک کیا گیا، لیکن یہ باز نہ آئے، اور یہ اپنی ریشہ دوانی اور سازشوں میں لگے رہے، اور آخر کار یہ زمین جو تھی اپنی مطلب فلسطین والی وہ جو ہے اس کی طرف یہ لوٹے، اور یہاں انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اب یہ آخری ان کا دور، ان کا ذاتی پھر دور چل رہا ہے۔ اب یہ کسی کے کنٹرول میں اس طرح نہیں ہے، فلسطین عراق فلسطین کے اندر اور اس کے اندر اسرائیل کے اندر یہ 48 سے لے کے اب تک چل رہا ہے، اور کب تک ان کی اپنی حکومت چلے گی یہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن یہ دور ان کا چل رہا ہے۔ تو یہ ان کے مختلف دور ہیں، ہر دور کے اندر انہوں نے جوتے ہی کھائے ہیں، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، اور کسی کے وفادار بن کے نہیں رہے سوائے اپنی ذات کے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے ہم اعلیٰ ہیں، باقی سارے ہی ادنا ہیں، ہمارے کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں مالک کا قانون کب تک چلتا ہے، اللہ کا حکم کب تک چلتا ہے، اور یہ لوگ کہاں تک اپنی اسرائیلی حکومت کو بچا سکتے ہیں، ورنہ یہ ان کی حکومت جو قرآن کا حکم ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، صرف اور صرف 2 صورتوں میں، یا تو اللہ کی طرف سے ڈیل، یا کسی کی مدد، جیسے یورپین اور امریکن تعاون کر کے اسرائیل کو قابو اور قائم رکھے ہوئے ہیں۔